الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے گردانیں ہی یاد کرنی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ پہلے یہ گردانیں سنوں گا، اس کے بعد پھر ہم آگے جو ہے نیکسٹ جو لیسن ہوگا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو افشین صاحبہ آپ ہی بتائیے کہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے باب ہیں 6۔ ناصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سامعہ یسمعو، فتح یفتحو، کارما یکرمو اور حاسبہ یحسبو۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی۔ آگے آپ اس میں سے جو ناصرہ ینصر ہے اس کی صرف صغیر سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ناصرہ ینصرو نصرا فہو ناصر، و نصیر ینصرو نصرا فذاک منصور۔ اس کے بعد لم ینصر لم ینصر لا ینصر ینصر لا ینصر۔ ٹھیک ہے۔ لن ینصرا لن ینصرا۔ اس کے بعد فعل امر ہے اس کا انصر لتنصر، لی ینصر لی ینصر، اور فعل نہیں ہے اس کا لا تنصر لا تنصر، لا ینصر لا ینصر۔ اور اس کے بعد اس میں ظرف ہے منصرن، اور اس میں آلہ ہے منصرن منصرتن منصارن، اور اس میں تفضیل ہے انصرو، اور جو اس کا مؤنث ہے نصرہ۔ چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ نعمان خالد صاحب آپ بتائیے، ضربہ یضرب کی صرف صغیر سنا دیں۔ نعمان خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ضربہ یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب یضرب ضربا فہو مضروب، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضربو، یضربو نہیں یضربو، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب مضربن۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی سر، اس کا امر ہے اضرب لتضرب، اضرب لتضرب، مجہول جو ہے نا وہ راہ کے اوپر زبر آئے گی، اضرب لتضرب، لتضرب لیضرب لیضرب، اور مضربتن اس کا ظرف ہے، اور والنہی اس کے عنہ، اعلیٰ ہے مضرب۔ نہیں آپ نے نہیں پڑھا، والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب، لا لا یضرب لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب، آلۃ منہ مضرب مضربۃ مضراب، وتفضیل منہ للمذکر اضرب، ومؤنث منہ۔ چلیں جی آگے عزا الطاف آپ سنائیں ناصرہ ینصر سے۔ عزا الطاف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصرہ ینصر سے آپ صرف صغیر سنا دیں۔ میں کافی دنوں بعد نا کلاس میں حاضر ہوئی، اس لیے معذرت۔ اچھا چلیں جی، راشد مخصوص صاحب آپ سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کس سے پوچھ رہے تھے آپ؟ ضربہ یضرب کی صرف صغیر سنا دیں۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب یضرب ضربا فہو ضرب مضروب، یضرب مجہول کا صیغہ آئے گا، ضرب ضرب یضرب، یضرب فہو مضروب، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب۔ لا جو ہے نا لا میں رفع آئے گا، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب۔ الاسم الآلۃ منہ پہلے الامر منہ، الامر منہ، اضرب لتضرب، جی لا تضرب لا تضرب، لیضرب لیضرب، لیضرب لیضرب۔ الآلۃ منہ والنہی عنہ، مضرب والنہی عنہ، لا
तुजरबु ला तजरिब ला तुजरब, ला यजरिब ला ला युजरब। तजरिब ला तजरिब ला तुजरब लन यजरिब लन युजरब। मिजरबुन मिजराबुन अज़्ज़र्फ़ मिन्हु मिजरबतुन मज़रिबुन। पहले ज़रफ़ का सीगा पढ़े। والظرف منه مزرب मज़रिबुन। أضرب الآلة منه مزرب مزربة مزراب चैलेंज। और अफ़ल तफ़ज़ील والتف- والتفضيل منه अज़रबु वलिल मुअन्नस أضرب मिन्हु والمؤنث ज़ुरबा। منه ضربा। चलें जी, गुजारा हो गया माशाल्लाह। जी सही भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज आपने प्रेजेंटेशन भी पेश करनी थी, करेंगे आज? जी जी इंशाल्लाह कर दूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही राशिद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अगर हैंड फ्री उतार दें तो शायद आवाज ज्यादा आ जाए। नहीं उस सिस्टम में माइक नहीं है असल। मैं पूछ रहा था कि आपने आज प्रेजेंटेशन भी पेश करनी थी, आज करेंगे या कल करेंगे? जी जी कर देता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आज आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है, बहुत कम है। चलें बिस्मिल्लाह, फिर आज ही पेश कर दें ताकि उतनी देर में कुछ लोग और भी आ जाएंगे, फिर हम न्यू लेसन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो आपकी दोनों ही रहती थी, तजवीद की भी और उसके साथ साथ ग्रामर की भी। तो जी चलें बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, ये पहले स्क्रीन आप शेयरिंग ग्रामर की अलाउ पेश कर करें। दीजिएगा। जी हम इसमें देखेंगे इसम की तकसीम। जमूद और इश्तिकाक के एतबार से इसम की दो इकसाम हैं, जामिद और मुश्तक। मुश्तक। जामिद वो मुश्तक जी। जामिद वो इसम है जो किसी दूसरे लफ्ज से मुश्तक ना हो, जैसे राजुलुन मर्द, फरसुन घोड़ा या घोड़ी, इल्मुन जानना, ज़काउन जहानत। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बनाया जाता है, जैसे नसरुन से नासिरुन इसम फाइल है और मंसूरुन इसम मफूल है। इसमाए मुश्तका का बयान। इसमाए मुश्तका की 7 इकसाम है जिनमें से मुश्तक्का, 5 पढ़ी थी। अस्माए मुश्तक्का मुश्तक्का का बयान। इसमाए मुश्तक्का की 7 इकसाम है जिनमें से 5 मंदरजा झैल हैं। इसमें फाइल वो इसमें मुश्तक जो इस जात पर दलालत करे जिसने काम किया हो या उसके साथ काम कायम हो, जैसे नासिरुन वो शख्स जिससे मदद सादर हो, जायुन वो शख्स जिसके साथ भूख कायम हो। इसके बनाने का तरीका यह है, अगर फेल 3 हरफी हो तो इसम फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, जैसे नसरुन से नासिरुन, जहाबुन से जाहिबुन। और अगर फेल 3 हरफों से जायद हो तो इसम फाइल इसके फेल मजारे मारूफ से बनता है। इस तरह के अलामत मजारे को हजफ करके इसकी जगह मीम मजमूम लगाएंगे। सलासी मुजर्रद से इसम फाइल की गर्दान नासिरुन फाइलुन के वजन पर है, नासिरानी फाइलानी। इसी तरह जमा नासिरूना फाइलूना के वजन पर है। नासिरतुन फाइलतुन के वजन पर है, नासिरतानी फाइलतानी के वजन पर है और नासिरातुन फाइलातुन के वजन पर है। इसमें मफऊल वो इसम मुश्तक जिस जो उस जात पर दलालत करे जिस पर काम वाक़या हो, जैसे मंसूरुन वो शख्स जिसकी मदद की जाए, यानी मदद किया हुआ। बनाने का तरीका इसका यह है, ये 3 हरफ अफ़आल के मस्दर से मफ़ऊलुन के वजन पर आता है, जैसे कतब से मकतूबुन, फतह से मफतूहुन, समिया से मसमून। और अगर फेल 3 हरफी से जायद हो तो इसम मफ़ऊल इसके फेल मुजारे मजहूल से बनता है। अलामत मुजारे को हदफ करके मीम मजमूम लगाएंगे और आखिर में तनवीन लगा देंगे, जैसे युज तानिबा से मुज तानिबा। यज तानिबु से मुझ तानिबु। जी यज तानिबु से मुज तानिबु। सलासी मुजर्रद से इसे मफऊल की गिरदान मंसूरुन मफऊलुन के वजन पर है, मंसूरानी मफऊलानी के वजन पर है, मंसूरूना मफऊलूना के वजन पर है। मंसूरतुन मफऊलतुन
کے وزن پر ہے، اور منصورتانی مفعولتانی کے وزن پر ہے، اسی طرح منصورات مفعولات کے وزن پر ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ ایک صفت دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک شے اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہے، جیسے زید عالم من بکر، زید بکر سے بڑھ کر عالم ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر افعال اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، یہ ہمیشہ 3 حرفی افعال سے آتا ہے۔ گردان اس میں تفضیل انصرو افعالو کے وزن پر ہے، انصارانی افعالانی کے وزن پر ہے، انصرونا افعالونا کے وزن پر ہے، اناصرو افاعلو کے وزن پر ہے، اور انیسرن افعیلن کے وزن پر ہے۔ اسی طرح مؤنث دیکھیں تو وہ نصرہ ہے فعلا کے وزن پر۔ اسم مؤنث ظرف کا ہے کہ صیغہ وہ ہے؟ اسم جی مؤنث کا ہے کہ صیغہ ہے؟ جی وہ ہیں، لیکن یہاں پہ میں لے کے ایک آیا تھا اس کا۔ اچھا، اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو اس جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ملعبن کھیلنے کی جگہ یا وقت۔ یہ 3 حرفی افعال کے مصدر کو مفعلن یا مفعلن کے وزن پر لانے سے بنتا ہے، جیسے نصرن سے منصرن مدد کرنے کی جگہ یا وقت، اور ضربن سے مضربن مارنے کی جگہ یا وقت۔ مضربن یہ اس میں اعلیٰ نہیں ہے، اس میں ظرف ہے مضربن، اور اسی طرح منصور، مضربن مفعلن اور مفعلن، ہاں جی، جی مفعل کا وزن ضربن سے ہوتا ہے۔ مضربن یا مضربن آئے گا جی۔ جو چلیں افعال جی 3 ماشاءاللہ حرفوں سے ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، 5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے ہیں، تو اب آپ تجوید کی دیکھ لیں، اگر اس کی بھی آج پیش کر سکتے ہیں تو جی میں 1 منٹ کھولتا چلیں، پھر ہم انشاءاللہ لیسن پڑھتے ہیں۔ ہوں جی۔ ہوگی اسکرین شو اس کی؟ ٹھیک ہے جی، ہو گئی۔ جی نون کے اجمالی احکام۔ نون 3 قسم کا ہوتا ہے، متحرک، مشدد اور ساکن یا تنوین والا۔ متحرک اس میں غنہ نہیں ہوگا، جیسے کانا۔ مشدد اس میں غنہ ضروری ہے، جیسے ان۔ ساکن اور تنوین اس میں 2 حالتیں ہیں، غنہ بھی ہو سکتا ہے اور عدم غنہ بھی۔ غنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی لام را کے اور لام را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، جیسے انفسکم من یقول۔ اور غنہ نہیں ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے تفصیلی احکام۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اور تنوین وہ ہوتا ہے وہ نون ساکن زائد جو کلمہ کے آخر میں ہو۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن لکھا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین لکھا نہیں ہوتا۔ نون ساکن اسم فعل حرف میں آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف اسم میں آتا ہے۔ نون ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے جبکہ نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے جبکہ نون تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ یہ چارٹ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ اس میں اظہار بھی ہو سکتا ہے جب حروف حلقی آئیں، اور ادغام ہوگا جب حروف یرملون یعنی کہ یا را میم لام واو نون میں سے آئے گا کوئی، اور اقلاب ہوگا جب با آئے گا، اور اخفا باقی جو 15 حروف ہوں گے ان کے ساتھ اخفا ہوگا۔ تفصیل میں آگے حروف یرملون میں سے یہ ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جن میں ادغام ہوگا۔ ادغام مع الغنہ ہوگا جب یا واو میم نون آئے گا، اور ادغام بلا غنہ ہوگا جب لام اور را آئیں گے۔ اور یہ اظہار مطلق کی 4 مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ الدنیا کنوان سنوان بنیان، یعنی کہ یہاں پہ ان کے بعد نون کے بعد یا آئی ہے، اور یہاں پہ نون کے بعد واو آئی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ادغام نہیں کیا، اظہار کیا مطلق۔ اظہار کے لغوی معنی ظاہر کرنا ہے، اور اصلاحی معنی
نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوں۔ قاعدہ یہ ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام مائل غنہ جو یا واو میم نون کے 4 حرف میں سے ہوگا، اور اب ادغام مائل غنہ کی مثالیں یہ ہیں، من یؤمنو یہاں پہ نون ساکن کی مثال ہے، اور مم والن یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، مم مالن یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، من نشاء اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے۔ اسی طرح برکن یجعلون یہاں پہ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اور وَلِكُلِّ وجہ یہاں پہ لام تنوین کے وَلِكُلِّ وجہ یہاں پہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے۔ یہ لُؤْ مکنون یہاں پہ واو کے بعد میم آ رہا ہے تنوین کے بعد۔ یوم اذن ناعمہ یہاں پہ تنوین کے بعد نون آ رہا ہے۔ ادغام بلا غنہ جب لام اور را آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا لیکن وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے من لدنک۔ اسی طرح ما للعبدا را کے نیچے مثال ہے من ربک۔ اسی طرح فی عیشۃ راضیہ تو یہاں پہ لام اور را آئے گا تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، اور حروف یؤمنو میں سے کوئی حرف دوسرے حرف کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا، لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمہ میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا، اور اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مسئلے ہیں جو کہ ہم نے اوپر چارٹ میں بھی دیکھا ہے ان کو۔ چلیں جی انقلاب کا ماشاءاللہ، لغوی معنی ٹھیک ہے، کافی ہوگی ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ مبارک فیکم۔ چلیں جی سکرین آپ اس کی ختم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہم نے پچھلا لیسن تو الحمدللہ سن لیا ہے، اس سے پچھلے ویک ہم اسماء منصوبہ پڑھ رہے تھے جن کی اجمالی تعداد ہم نے پڑھ لی تھی کہ اسماء منصوبہ جو ہیں یہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں، یعنی وہ اسماء جو محل نصب میں یا نصب کے مقام میں واقع ہوں، کوئی بھی اسم جب اس مقام پر یا اس جگہ پر واقع ہو تو وہ منصوب قرار پائے گا۔ تو اسماء منصوبہ جو ہیں وہ 12 ہیں، جن میں سے 5 مفعول تھے، مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول معہ، اور اس کے بعد پھر حال، تمیز، مستثنیٰ، پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما و مشابہ بلیسا کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم۔ تو یہ جو آخری 4 ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو مرفوعات کے اندر تھے، لیکن چونکہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس طرح ما ولا مشابہ بلیسا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور لا نفی جنس جو ہے وہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو مبتدا کو ان سب کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان سب کی خبر کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جن چیزوں کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے
ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور جن کی کا اسم منصوب ہوتا ہے ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو جو جو چیزیں مرفوع تھیں وہ مرفوعات میں بیان کر دیں، اور جو چیزیں منصوب تھیں وہ یہاں منصوبات میں بیان کر دیں۔ مثلا حروف مشبہ بالفعل جو ہے انا زیدن قائم، تو اب جو ہے انا جو ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو وہ منصوبات میں آ گیا، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ مرفوعات کے اندر ہم نے بیان کر دی۔ اس طرح افعال ناقصہ ہیں، تو افعال ناقصہ جو ہیں کان زید قائما، افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو افعال ناقصہ کا اسم ہم نے مرفوعات میں بیان کر دیا، اور افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ یہاں پر منصوبات کے اندر آ گئی، اور یہی طرز عمل جو ہے وہ ما والا مشابہ بھی لیسا کا ہے، کہ ما والا مشابہ بھی لیسا کا اعراب بھی افعال ناقصہ والا ہی ہوتا ہے، یعنی ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ تو اسم ان کے وہاں پر مرفوعات میں بیان ہو گئے اور خبر جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو گئی۔ اور اسی طرح لائے نفی جنس جو ہے اس کا عمل انا اور انا حروف مشبہ بالفعل جیسا ہوتا ہے، لہذا اس کی جو خبر تھی وہ ہم نے مرفوعات میں بیان کر دی، اور اس کا جو اسم ہے وہ یہاں پر آ کر اسماء منصوبہ میں بیان کر دیا گیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ انہی اسماء منصوبہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو اسماء منصوبہ میں سب سے پہلے 5 مفعول ہیں، تو ہم عام طور پہ زیادہ تر مفعول بھی کو ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے 5 ہیں مفعول، اور پانچوں جو ہیں ان کی تعریف الگ ہے، لیکن سارے کے سارے مفعول جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، سارے کے سارے مفعول منصوب ہوتے ہیں۔ تو 5 مفعول ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکھا جاتا ہے مفاعیل خمسہ۔ خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور مفاعیل یہ مفعول کی جمع ہے۔ تو 5 مفعول جو ہیں سارے کے سارے منصوب ہیں، اور ان کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مفعول ہے وہ ہے مفعول بہ۔ سب سے پہلا مفعول جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ، مفعول بہ سے مراد وہ اسم منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو اب زید مارنے والا ہے، فاعل ہے، اور جس کو مار پڑی ہے وہ مفعول ہے اور وہ عمرا۔ تو اب یہاں پر جو عمرا ہے یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ تو مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اسی طرح ایک مثال جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی۔ قرأت فعل بفاعل، میں نے کتاب پڑھی، الکتابہ اس کا مفعول۔ تو جس چیز کو پڑھا گیا ہے، جس پر فعل قرأت واقع ہوا ہے وہ ہے کتاب، قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی۔ اس طرح آپ ایک مثال اور بنا سکتے ہیں کہ شربت الماء، میں نے پانی پیا، شربت الماء، میں نے پانی پیا۔ تو شربت فعل بفاعل اور الماء یہ اس کا مفعول بہ۔ یا اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ مفعول بہ کی مثالیں ہیں، کہ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول بہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اس کی مثال ہے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی۔ اب جو قرأت ہے، قرأت ہے، یہ ہے فعل بفاعل۔ اگر اس کی ہم ترکیب کریں تو اس کو کہیں گے فعل بفاعل، کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے پڑھی۔ تو جو پڑھنا ہے وہ فعل ہے اور میں نے یہ فاعل ہے، میں نے پڑھی الکتابہ، کیا؟ کتاب۔ تو کتاب جو ہے وہ مفعول ہے۔ وضاحت، اس مثال میں الکتابہ مفعول بہ ہے، یعنی مفعول تو 5 ہیں لیکن اس کو مفعول بہ کہیں گے۔ تو اس مثال میں الکتابہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس پر متکلم یعنی فاعل کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔ تو فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کھانا بھی ایک فعل ہے، پینا بھی ایک فعل ہے، جانا بھی فعل ہے، نکلنا بھی فعل ہے، اسی طرح
آنا بھی فعل ہے، تو کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو اسم آئے گا جس پر وہ فعل واقع ہوگا اس کو مفعول بھی کہیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا مفعول ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ تو یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ کسی بھی فعل کی تاکید کے لیے یا نوع یا عدد کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق لایا جاتا ہے۔ یہ مطلق ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یہ جو فعل پہلے بیان کیا ہے اسی فعل کے ہم معنی یا اسی فعل کے ہم لفظ، یعنی یا تو الفاظ بالکل وہی ہوتے ہیں یا پھر معنی وہی ہوتا ہے۔ تو اس فعل کی تاکید کے لیے یا کسی نوع ہوتا ہے کوئی قسم، کسی قسم کی وضاحت کے لیے یا کسی عدد کی وضاحت اور بیان کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف دیکھیں، وہ مصدر یعنی مفعول مطلق جو ہے یہ مصدر ہوتا ہے، یا تو اسی فعل کا ہوگا یا پھر اس کے ہم معنی فعل کا ہوگا۔ تو مفعول مطلق سے مراد وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ، یعنی ذکر کیا ہوا جو فعل ہے اسی کے ہم لفظ یا پھر ہم معنی، یہ دو چیزیں ہیں، یا تو ہم لفظ ہو یا پھر ہم معنی ہو، اور فعل کے بعد اس فعل کی تاکید کے لیے یا پھر نوع یا عدد کے بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔ اب مثالوں سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پہلی مثال انہوں نے دی ہے فرحت فرحن، فرحت میں خوش ہوا، فرحن خوش ہونا، فرحت میں خوش ہوا، فرحن خوش ہونا۔ تو اب یہاں پر فرحن جو ہے یہ فرحت کا ہی ہم لفظ ہے، فرحت فعل تھا تو اسی کا ہی مصدر اور اسی کا ہم لفظ فرحن دوبارہ آ گیا۔ تو میں خوش ہوا، خوش ہونا مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوا، یہ گویا کہ اس کی تاکید ہے۔ یا پھر دوسری بات جو کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم مانا، تو اب یہ ہے قعدت میں بیٹھا، جلوسن بیٹھنا۔ اب قعدت جو ہے اس کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور جلوسن کا معنی بھی بیٹھنا ہے، تو یہاں پر ہم لفظ نہیں بلکہ ہم معنی مصدر کو لایا گیا ہے۔ قعدت میں بیٹھا، جلوسن بیٹھنا، تو اس میں بھی گویا کہ تاکید ہے کہ میں بیٹھ گیا، مکمل طور پر بیٹھ گیا، میرے بیٹھنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد ان مثالوں کی جو انہوں نے وضاحت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ فرحن اور جلوسن۔ اب فرحن فرحت فرحن میں اور جلوسن قعدت جلوسن میں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے فرحن، اس کے اوپر فرحت کا فعل جو ہے وہ واقع نہیں ہو رہا، یعنی فرحن کو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو، یا قعدت جلوسن کی مثال میں جلوسن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو۔ اگر فعل واقع ہو تو وہ مفعول بھی بن جاتا ہے، تو یہ ایک الگ چیز تھی، اس لیے اس کو الگ سے ہی بیان کیا گیا اور اس کو مفعول مطلق کی اصطلاح کا نام دیا گیا۔ تو وضاحت، فرحن اور جلوسن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، یعنی فرحن بھی اور جلوسن بھی دونوں ہی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فرحن مصدر ہے اور مذکورہ فعل فرحت کے ہم لفظ ہے، اور جلوسن بھی مصدر ہے اور قعدت کے صرف ہم معنی ہے، اور یہاں دونوں مصدر فعل کی تاکید کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا مفعول ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ، مفعول فی یعنی وہ مفعول جس میں فعل واقع ہو، وہ مفعول جس میں فعل واقع ہو۔ تو جس چیز میں فعل واقع ہوتا ہے وہ یا تو اسم ہوتا ہے، یا تو وہ زمانہ ہوتا ہے، یا پھر وہ مکان ہوتا ہے، یعنی جس کو ظرف کہا جاتا ہے۔ تو مفعول فی جو ہے یہ گویا کہ ظرف کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ تو اس کی تعریف جو انہوں نے کی ہے وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو۔ تو تقدیر فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فی موجود نہیں ہوتا لیکن فی کا معنی موجود ہوتا ہے۔
فی جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اور فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے تو گویا کہ مفعول فی سے مراد وہ اسم ہے جو فعل واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے کہ فعل جو ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہوا تھا یا کس وقت واقع ہوا تھا۔ تو مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ یا تو جگہ بتاتا ہے یا پھر وقت بتاتا ہے۔ تو ظرف بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ظرف زمان ہوتا ہے یا پھر ظرف مکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس کی جو انہوں نے مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سافرا لیلن، اس نے رات کو سفر کیا۔ اب سافرا جو ہے فعل با فاعل ہے اور لیلن اس کا مفعول فی ہے، یعنی لیلن ایسی چیز نہیں کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے بلکہ اس کے اندر فعل واقع ہوا ہے، رات کے اندر سفر واقع ہوا ہے۔ سافر لیلن، اس نے رات کو سفر کیا، سافر لیلن، اس نے رات کو سفر کیا۔ تو یہ تو وقت کی مثال ہے، اور پھر آگے جگہ کی مثال مشا میلن، وہ ایک میل چلا، مشا فعل با فاعل اور میلن مفعول فی، وہ ایک میل چلا۔ تو یہاں پر مفعول فی جو ہے وہ میلن جگہ ہے۔ اب اس کی اور مثال مثلا کہہ سکتے ہیں کہ جلستو مسجدن، میں مسجد میں بیٹھا۔ اور اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ لیلن اور میلن دونوں کیا ہیں، مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ لیلن فعل کا وقت اور میلن جگہ بتانے کے لیے ذکر ہوا ہے، تو گویا کہ وہ اسم منصوب جو فعل کا وقت بتائے یا فعل کی جگہ بتائے اس کو مفعول فی کہتے ہیں، اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ اور اوپر بیان ہوا تھا کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، ظرف ہے۔ تو ظرف کی اقسام، پھر ظرف یا مفعول فی کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان یعنی وہ ظرف جو زمانے کو بتائے، اور ظرف مکان وہ ظرف جو جگہ کو بتائے۔ تو یہ ظرف جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جو فعل کا وقت یا فعل کی جگہ بتائے، اگر فعل کا وقت بتائے تو وہ ظرف زمان ہوگا، اور اگر وہ فعل کی جگہ بتائے تو وہ ظرف مکان ہوگا۔ اور پھر دوبارہ اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی ظرف زمان اور ظرف مکان کی ہیں۔ تو ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو وہ مفعول فی ہی ہوتا ہے۔